Assalamu alaikum everyone. Today the topic of our lecture is society and social structure of Pakistan. That what kind of social structure Pakistan is having and how it is impacting the society or how it is shaping the society. Okay? What are the determinants of the social structure which helps in shaping the society of Pakistan? Acha, what are the units of social life in Pakistan? Structures and mechanism of social order. They include the family, religion, peer group, economic system, and the media. These are the major factors or the units which actually impacts the social structure of Pakistan or any society as well. فیملی فیملی کیا چیز ہوتی ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ فیملی. آن 15th میں انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز از سیلیبریٹیڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. انٹرنیشنلی اٹ از سیلیبریٹیڈ ٹو چیریش the phenomena of having a family. ٹھیک ہے, basically to raise awareness through workshop, seminar, exhibition and organized discussion about the importance and the role of family in society. The family is a universal social institution and fundamental social unit or social group created by blood, marriage or adoption. بیسکلی انٹرنیشنل ڈے تو جو ہے 15 مئی کو جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہی ہیں, اور اس میں مزید اویئرنیس بڑھائی جاتی ہے فیملی کی امپورٹنس کے بارے میں تھرو ورک شاپ, سیمینار, ایگزیبیشنس. بٹ فیملی جو ہے وہ اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک یونیورسل سوشل انسٹیٹیوشن ہے. یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ہر سوسائٹی کے اندر یونیورسلی پایا جاتا ہے, اور یہ بیسکلی کور ایک جو ہے یعنی فنڈامنٹل یونٹ ہے جہاں سے جو ہے لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. فیملی ممبرز آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو بلڈ بائی میرج یا ایڈاپشن کے ذریعے آپ کے ریلیشن شپس بنتے ہیں, وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فیملی کی سوسائٹی کسی بھی فیملی کی ایگزسٹنس کسی بھی سوسائٹی کے اندر انیویٹیبل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اٹ از ویری مچ نیڈیڈ فار دا سیک آف سروائیول. ٹھیک ہے, فیملی از دا بیک بون آف دا سوسائٹی وچ پلیز اے وائٹل رول ان پرسنالٹی فارمیشن آف چلڈرن. جی, فیملی جو ہے بیسکلی کسی بھی سوسائٹی کسی بھی معاشرے کا بیک بون ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ریڑھ کی ہڈی کی جو ہے وہ طرح ہوتی ہے, اور جو ہے جو بچے ہوتے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں فیملی کے اندر, یا وہ معاشرے کو جو ہے وہ ایکچولی شیپ کر رہا ہوتا ہے فیملی. ٹھیک ہے, اور امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے پرسنالٹی پہ, لوگوں کی, چلڈرن کی پرسنالٹیز پہ. بچوں کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ بچے جو ہیں وہ فیوچر کے معمار ہوتے ہیں اور فیوچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فیملی کا جیسی ہوگی اسی طرح سے بچوں پہ اثر انداز ہوگی وہ. چلڈرن اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم وتھ فیملی ممبرز اینڈ ہیو انٹیمیٹ ریلیشن شپس اینڈ ریگولر انٹریکشن وتھ دیم. بچوں کے جو ہے وہ اکثر اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں فیملی ممبرس کے ساتھ. دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود دیم, اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے جس بھی انسان کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے وہ بچے پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ سیکھتا ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ ان کو اچھی باتیں سکھائیں گے تو وہ بچہ لانگ ٹرم میں ان اچھی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اپنے لائف کو آگے چلائے گا. اچھا, جب بچوں کی بات آتی ہے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے, دیٹ از socialization. Socialization is a process through which children acquire language, absorb the accumulated knowledge, attitudes, belief and values of their culture. جب بچے فیملی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور فیملی صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو ان کے گھر کے اندر رہتے ہیں بلکہ اور بھی رشتہ دار فیملی ممبرس جو ہیں ان سے جب ملتے ہیں تو وہ اب لینگویج سیکھتے ہیں, لینگویج کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس جو ایکسپلور کرتے ہیں. اس کے علاوہ نالج بہت ساری ان کے پاس جو ہے جمع ہوتی ہے. لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے بھی وہ جو ہے وہ کافی چیزیں سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بلیفس جو ہوتے ہیں, یعنی اگر مسلمان ہیں اور وہ جو ہے وہ اچھے بلیفس رکھتے ہیں تو وہ سارے بچے سیکھتے ہیں. پھر اور کلچر کو امپورٹنس دینا بھی آپ فیملی سے ہی سیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم جو ہے اردو زبان بولتے ہیں اگر زیادہ تر لوگ, تو بچے اردو زبان کو سیکھیں گے. اگر پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی سیکھیں گے, سندھی بولتے ہیں تو سندھی سیکھیں گے.
اس کے علاوہ جو ہے پھر ایٹیٹیوڈس، اگر لوگوں کا سافٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا، لوگوں کا فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہوگا تو بچے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر لوگوں کا ہارش ایٹیٹیوڈ ہوگا، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو بچے پھر وہی لڑنے جھگڑنے والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور وہ فردر جو ہے اپنی زندگیاں اسی طرح گزار دیتے ہیں. بلیفس، اگر ہمارے بلیفس اچھے ہوں گے، صحیح راستے پہ چلنے کے ہوں گے تو وہ بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ بچے کو جو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں بچہ اس سے اتنا نہیں سیکھ رہا ہوتا، بلکہ بچہ آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور بچے کو بول رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو بچہ آپ کی اس بات کو امپورٹنس نہیں دے گا بلکہ آپ کی پریکٹس کو دیکھے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کے سامنے آپ وہی کریں جو آپ کا عمل ہے اور اپنے عمل کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. سوشلائزیشن سے اور کیا ہوتا ہے؟ سوشلائزیشن سے ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ چلڈرن لرن ٹو بی ریسپانسبل اینڈ پیسفل انڈیویژولس اینڈ اڈیپٹ سرٹن بیہیویئرس. جی اگر جو ہے پیسفل لوگوں کے ساتھ بچے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو دے لرن پیسفلنس فرام دیم. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہے تو اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے، ڈپلومیسی کس طرح یوز کرنی ہے. پھر رسپانسبلٹی کا احساس جو ہے بچوں کے اندر جو ہے جنم لیتا ہے. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو بی رسپانسبل اباؤٹ دیئر سرٹن ایکٹس. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دیٹ ایکٹ. یہ نہیں کہ ہم نے غلط کام کیا تو ہم اس پہ جو اکڑتے پھریں. غلط کام کیا تو اس کی غلطی ماننا جو ہے بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. اگر بڑے غلطی کو اپنی نہیں مانتے تو بچے بھی اس کو پھر کبھی بھی نہیں مانتے. اس کے علاوہ جو بھی ان کے اپنے اینڈ پہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اگر بڑے اپنی رسپانسبلٹیز کو پوری طرح جو ہے وہ فلفل کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی پھر اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ بچے کی پرسنالٹی کیسے ٹرانسفارم ہوتی ہے تو وہ بیسکلی جو ہے وہ ایلڈرس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے ایلڈرس جو بھی کرتے ہیں اس کو ہی جو ہے وہ بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، فیملی از ویری امپورٹنٹ رول ٹیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے. اچھا، اس سے ریلیشن شپس جو ہیں مدر فادر سبلنگ سب کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بنتے ہیں بچے کے. فیملی پرووائڈس چلڈرن ود افیکشن ایموشنل سپورٹ. جی فیملی کے ہونے سے جو ہے بچے جو ہے ایموشنل سپورٹ حاصل کرتے ہیں، بچوں کو محبت ملتی ہے، ڈٹرمنیشن ہوتی ہے ان کے اندر، اور ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز وغیرہ بھی سب فیملی انہیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں. اچھا، دیر آر کامن ٹائپس آف فیملیز وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس رائٹ ناؤ اینڈ دیٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان دا سوشل اسٹریٹیفیکیشن آف آور سوسائٹی. جی نیوکلیئر فیملی کنسسٹ آف 2 پیرنٹس اینڈ چلڈرن، ٹھیک ہے. ان دا US his family structure is considered the ideal family to raise children. Almost 70% of children live in a nuclear family unit in the US and America. In Pakistan too, the trend of nuclear family structure is increasing ریپڈلی. نیوکلیئر فیملی جہاں جو ہے ماں باپ اور جو ہے بچے الگ رہتے ہیں وہ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہمیں ویسٹرن اسٹیٹس میں زیادہ پاپولر نظر آتا ہے اور اپنے اسٹیٹ میں اتنا زیادہ پاپولر نظر نہیں آتا. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹمس کو اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں دادی دادا بھی رہ رہے ہوتے ہیں، چاچی چاچا بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں. دو کہ اسلام کے اندر اگر ہم بات کریں اور جو ہے اسلامک جو پرسپیکٹیو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر اف یو کین افورڈ اے سیپریٹ ہاؤس سو یو شوڈ پرووائڈ اے سیپریٹ پلیس فار یور وائف تاکہ جو ہے آپ کے زیادہ کانٹرڈکشن نہ ہوں، آپ کے اختلافات نہ ہوں. ہے تو یہ سسٹم جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی میں ابھی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے، مگر لوگ اب اس کی طرف آ رہے ہیں اور سکسیزفل ہوتا جا رہا ہے یہ سسٹم. ایکسٹینڈیڈ اور جوائنٹ فیملی. جی ایکسٹینڈیڈ اور جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے اور ہمیں نظر آئے گا کہ جس میں کزنس بھی رہ رہے ہیں، آنٹس انکلس رہ رہے ہیں، گرینڈ پیرنٹس گرینڈ چلڈرن سب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. دس ٹائپ آف فیملی اسٹرکچر میں فارم ڈیو ٹو فائنینشیل ڈفیکلٹیز. جی اس وجہ سے بھی لوگ ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ فائنینشیل ٹربلز ہوتی ہیں، ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں اور وہ نیوکلیئر فیملی کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے جو اولڈر ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ینگ فیملی ممبرس کی کہ ان کو سپورٹ کریں، تو اس لیے بھی ان کے ساتھ رہا جاتا ہے. اچھا، یہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز جو ہیں دیز آر کامن ان آور سوسائٹی.
اب اسٹیپ فیملی کی جب بات آتی ہے تو اسٹیپ فیملی از کریٹڈ وین انڈیویجولس ہیو میرڈ ملٹیپل ٹائمس. جی آپ کے جو انڈیویجولس ہیں اسپاؤسز ہیں وہ ڈیورس لے چکے ہوتے ہیں اور پھر ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دس اسٹرکچر آف فیملی مرجز ٹو سیپریٹ فیملی انٹو ون یونٹ. جی کسی کی بیوی کسی کا شوہر جنہوں نے طلاقیں لے لی ہیں, اب وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک اسٹیپ فیملی بناتے ہیں فار چلڈرن. ایکچولی وہ تو اپنا ایک ظاہر ہے کہ وہ نارمل فیملی ہوتی ہے فار ہسبینڈ اینڈ وائف, بٹ اگر کسی کے بچے ہیں تو ان کے لیے وہ اسٹیپ فیملی ہوتی ہے. اٹ از میڈ اپ آف اے ہسبینڈ وائف اینڈ دیئر چلڈرن فرام پریویس میریجز اور ریلیشن شپس, ٹھیک ہے. اسٹیپ فیملیز ٹینڈ ٹو ہیو مور پرابلمس سچ ایز ایڈجسٹمنٹ پیریڈس اینڈ ڈسپلن ایشوز. جی اسٹیپ فیملیز کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں اور ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں, مگر میں اس بات کو جو ہے بہت غلط سمجھتی ہوں. جو اسٹیپ فیملیز کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں اصل میں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بیسک مسئلہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسری شادی اگر کسی کی جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے, میرج ٹوٹ گئی ہے, تو دوسری شادی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. مردوں کے لیے تو پھر بھی اتنا نہیں, خواتین کے لیے بہت برا سمجھا جاتا ہے, وچ از ویری رانگ. اسلام میں اس بات کی بالکل بھی کہیں جگہ نہیں ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی مرد کی جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے یا ان کی میرج ختم ہو گئی اسی وجہ سے, تو آپ ان کو ڈیگریڈ کریں یا گندی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کی نکاح اور ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچیں. تو اور جو ہے اگر آپ کو کسی اور کے بچے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ بھی اسی طرح رہنا ہے, بیکاز یو آر اے فادر اور یو آر مدر ٹو دیم, اور آپ کو جو ہے ان کے ساتھ نیوٹرل ایک ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ وہ بچے کسی اور عورت کے ہیں یا وہ بچے کسی اور مرد کے ہیں تو میں کیوں سپورٹ کروں. تو یہ سسٹم ہمارے دماغ میں کیوں جو ہے وہ ہمارے دماغ میں اس سسٹم کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز ہیں, کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ کے اندر رہے, اور ہندوز کے اندر جو ہے وہ دوسری شادی کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. بلکہ وہاں جو ستی کی جو ہے رسم کی جاتی تھی, اور جب مرد کا انتقال ہو جاتا تھا عورت کو بھی جو ہے اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا, یا جو ہے ڈیورس ہو جاتی تھی تو عورت کو ہی بلیم کیا جاتا تھا کہ یہی خراب ہے, اور باقاعدہ ان کی زندگی تباہ کر دی جاتی تھی, بالکل اس کو اینڈ پہ پہنچا دیا جاتا تھا. اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہم ابھی اپنے معاشرے کے اندر بھی انفلوئنس اسی چیز کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی خاتون کی شادی یا ختم ہو جاتی ہے, شوہر مر جاتا ہے, تو پھر بھی اس کو اتنا برا نہیں کہا جاتا, مگر اگر اس کو ڈیورس ہو جائے گی تو ہم اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ یہ نگیٹو اپروچ جو ہے وہ ختم ہو جائے, اینڈ وی نیڈ ٹو ریمین پازیٹیو اباؤٹ دا پیپل. انٹل انلیس یو ڈونٹ نو اباؤٹ دا اسٹوری یو کین ناٹ کریٹ ازمپشنس. اوکے, دین دیر از اے گرینڈ پیرنٹ فیملی, ٹھیک ہے. ایک فیملی کا یونٹ یہ بھی ہوتا ہے جس کے اندر گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ گرینڈ چلڈرن رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر کچھ انفٹ ہوتے ہیں رول کے لیے, ان کے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ زندگی گزار لیں. تو یہ بھی ایک فیملی کا اسٹرکچر ہے. سو دیز آر آل دا اسٹرکچرز آف دا فیملی اینڈ دے آر پارٹ آف پاکستانی سوسائٹی, اینڈ وی کین ناٹ اگنور دا ایگزسٹنس آف دیز. اور اس سے ہماری سوسائٹی کو شیپ کرنے میں بہت اثرات بھی ہوتے ہیں. جو بچے جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں وہ زیادہ سوشل ہوتے ہیں, جو نیوکلیر فیملیز کے اندر رہتے ہیں وہ اتنے زیادہ سوشل نہیں ہوتے, دے آر مور انٹروورٹس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بروکن فیملیز سے آ رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ بچے بیچارے ڈفیکلٹیز فرسٹریشنز لے کے جو ہے وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر فردر وہ مزید ڈپریشن اور جو ہے وہ غلط قسم کی مینٹل ایلنسز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی خامیاں ہیں جنہیں ہمیں جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ان خامیوں کو ریموو کریں ہم, نہ کہ جو ہے ہم ان خامیوں کا حصہ بنیں اور ان کو پروموٹ کریں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری ریشنل ایز فار ایز تھنگس آر کنسرن, کیونکہ ابھی جس جنریشن میں آپ لوگ رہتے ہیں اور جس ایرا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اور جس جنریشن سے آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ساری چیزوں مائنر ہو جانی چاہیے. پرانے زمانے میں ان چیزوں کو بہت ایشو بنایا جاتا تھا, مگر اب ان باتوں سے اوپر ہٹ کے جو ہے اوپر اٹھ کے ہمیں اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے. دین دیر از adoptive family, ٹھیک ہے, ویئر فیملی ایکچولی adopts kids, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فیملی کا حصہ ہوتی ہے.
فیملی ڈس آرگنائزیشن جو ابھی میں بات کر رہی تھی آپ لوگوں سے، تو فیملی ڈس آرگنائزیشن از اے بریک ڈاؤن آف اے فیملی سسٹم، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے. اٹ میں انکلوڈ ڈیورس، سیپریشن اینڈ فزیکل وائلنس. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو ہے اٹ از کازڈ بائی دا ٹینشن کانفلکٹ بٹوین ٹو اسپاؤسز. دو اسپاؤسز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جب کانفلکٹس حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور تو وہ چیزیں جو ہے پھر ریزالو نہیں ہو پاتی اور فیملی ٹوٹ جاتی ہے. Now let's come to the role of religion on social life of Pakistan. Why religion is important for us? We being a Muslim state, and as we all know that we have got independence on the basis of two nation theory. That means that Muslim and Hindus cannot live together because Muslims are separate entity, they are different nation. ہمارے اوپر ریلیجن کا بہت زیادہ اثر ہے. ٹھیک ہے، اور ریلیجن ہم پہ جو ہے اس نے ہماری سوسائٹی سوشل اسٹرکچر کو باقاعدہ شیپ کیا ہوا ہے. ریلیجیس بیہیویئر اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ان اینی سوسائٹی آر انٹر لنکڈ اینڈ کین ناٹ بی سین ان آئسولیشن. آپ کے جو ریلیجیس بیہیویئر ہوتے ہیں یا ریلیجن ہوتا ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور ہم اس کو آئسولیشن میں لے جا کے نہیں دیکھ سکتے. بہت سارے معاشرے کہتے ہیں کہ ریلیجن کا جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہے اور ریلیجن جو ہے وہ بس چرچز یا مسجدوں یا جو ہے عبادت گاہوں کے اندر ہی رہنا چاہیے. تو یہ ان کی غلط بات ہوتی ہے کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ آئسولیشن میں کبھی بھی ڈیولپ نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، موسٹلی پیپل ان پاکستان فالوز اسلام. اسلام ڈراز سرٹن پیرامیٹرز فار ناٹ اونلی ونس پرسنل لائف، ٹھیک ہے، بٹ آلسو پولیٹیکل اینڈ سوشل اور اکنامک لائف ایز ویل. تو یہ جو ہے اسلام کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہی ہم جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں اور سوشل لائف کو اپنے شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، دے آر فیو پیپل ہو ڈیئر ٹو کال دیم سیلفز ایز سیکولر پبلکلی. سیکولرزم از ناٹ ایکسیپٹیبل ان پاکستان. ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ اس کو ایکسیپٹنس حاصل نہیں ہے اور لوگ بڑا جو ہے نا ڈر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکولر جو ہے وہ کہتے ہیں. سیکولرزم کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو عبادت گاہوں سے باہر آپ ریلیجن کو نہ لائیں. اپنی لباس، اپنی عادات، اپنے کھانے پینے، اپنے چلنے پھرنے، اپنی سوشل لائف میں کسی بھی صورت پالیٹکس، اکنامکس، کسی کے اندر بھی جو ہے ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ریلیجن صرف یہ ہو کہ آپ قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، بس ادھر اس حد تک. جبکہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ پیرامیٹرز ہمارے لیے ہر لائف کے ہر پیٹرن کے لحاظ سے سیٹ کر کے دیتا ہے اور ہم ریلیجن کو جو ہے آئسولیٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر سیکولرزم کو اتنی زیادہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، مگر لبرلز ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اب وہ لبرلزم سیکولرزم کو لے کے آئیں سامنے، اس کو ایکسیپٹنس دلوائیں. اور جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ لائف اور آپ کی جو اور ریلیجن دو سیپریٹ اسفیئرز ہیں ان کو الگ الگ لے کے چلنا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کو کوئی میجر فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس لبرلزم سے، بلکہ اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہماری جو ویلیوز تھیں، کور ویلیوز جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان کی انڈیپینڈنس حاصل کی تھی، ہم وہ بھول گئے ہیں اور اب ہم بس انہی باتوں میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. ایک کس نے دوپٹہ پہننا ہے، نہیں پہننا ہے، کس نے جو ہے وہ پورے کپڑے پہنے. جو پیرامیٹرز ہمیں بتا دیے ہیں اسلام میں اور تمام یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کے پیرامیٹرز کے لحاظ سے زندگی گزارنی ہے، تو اب لبرلز کی ان باتوں میں کوئی فائدہ یا تک بنتی نہیں. بٹ وی ہیو ٹو فیس دس اور جو ہے ہمیں اسے ڈیل کرنا ہے اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے دینا ہے. ان اسکول اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ کمپلسری قرار دے دی گئی ہے اور سب گریجویشن لیول تک اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کی نالج جو ہے وہ سب کو ہو اور پتہ ہو کہ ہماری جو ہے ہمارا کور کیا ہے، ہمارا ایسنس کیا ہے بینگ اے ہیومن. ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی ہم صحیح راستے پہ گزار سکیں. اس کے علاوہ ووٹنگ بیہیویئرز بھی جو ہیں الیکشن کے، دے آر آلسو انفلوئنسڈ بائی ریلیجیس فیکٹرز. ووٹنگ بیہیویئرز، پولیٹیشینس کے بیہیویئرز، یہ سب بھی جو ہے ریلیجیس فیکٹرز کی وجہ سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں آپ کی لائف کے اوپر. اچھا، مگر ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ریلیجن از ویری امپورٹنٹ اور ہمیں صحیح اسلام کو فالو بھی کرنا چاہیے، مگر جو ایکسٹریمسٹ ریلیجیس پارٹیز ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ اسلام کے نام کو استعمال کرتی ہیں اپنے فائدے کے لیے اور لوگوں کو بہکانے کے لیے.
تو ہماری کور ویلیوز اور ہمیں جو ہے اسلام کے بارے میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. اور یہ تبھی آ سکتا ہے جب ہم دل لگا کے ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں گے, پڑھیں گے, اور جو ہے اپنی زندگیوں میں اسلام کو شامل کریں گے, نہ کہ صرف کتابوں کی حد تک محدود رکھیں گے. جی, سوشل اسٹریٹیفیکیشن ان ٹرمز آف اکنامکس. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اکانومی کی پرسپیکٹو میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہے پاکستان کی. نمبر 1 از اپر سوشل کلاس. ٹھیک ہے, اس کے بھی 3 کلاسز ہیں, اپر کلاس, اپر مڈل کلاس, اپر لوور کلاس. پھر مڈل سوشل کلاس جو ہے اس میں مڈل اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, مڈل لوور کلاس ہے. ٹھیک ہے, پھر ورکنگ کلاس جو ہے وہ لوور اپر کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے. یہ تمام کلاسز ہیں, ان کی اسٹریٹیفیکیشن ہے. سوشل کلاس جو ہیں پاکستان کی, اس میں اپر کلاس کیا ہوتی ہے, دے ہیو ہائی لیول آف انکم اینڈ بلانگ ٹو بی موسٹ ہائی پیئنگ پروفیشن. یہ جو ہے ہائی لیول انکم ہوتی ہے, اور ان کی بلانگنگس جو ہوتی ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم ہائیسٹ پیڈ پروفیشن سے ان کی بلانگنگ ہوتی ہے. یہ دے لیو ان دا موسٹ کلینسٹ پلیسز آف دا کنٹری. دیئر سائز از 2% آف دا ٹوٹل سوسائٹی. ٹھیک ہے, دے انکلوڈ ٹاپ مینجمنٹ آف دا کمپنی, بگ بزنس مین, ہائی اسٹیٹس لیڈرشپ. یہ بیسکلی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. اس میں یا تو پالیٹیشینس شامل ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے بزنس مین شامل ہوتے ہیں, اور ہائی اسٹیٹس لیڈرشپ شامل ہوتی ہے, ٹاپ مینجمنٹ کمپنی کے CEOs شامل ہوتے ہیں. اور یہ تو تمام ملک کی آبادی کا نا 2% حصہ ہے, اور اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا, ان میں جو ہے بہت ساری اچھائیاں ہیں کہ دے ڈو الاٹ آف چیریٹی اینڈ آل, بٹ دے آر دا ونز آلسو ہو آر کوائٹ لبرل ونز. اور وہ جو ہے وہ اسلام اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے کاموں میں انوالو نہیں ہونے دیتے, یا اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی غلط کاموں میں انگیج ہو جاتے ہیں یہ کلاسز کے لوگ. مڈل کلاس social mobility is found highest in this class. They live comfortably than poor class, but are financially lower than upper class. They all are employees. Their norms are likely to be similar to that of poor class due to recent switching to middle class. This class is best example of deferred gratification pattern. Their population is 28% out of total population. جی, بیسکلی جو ہے مڈل کلاس جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ سوشل موبلٹی ہوتی ہے. دے سوشلائز الاٹ. اچھا, پور کلاس سے بہتر جو ہے زندگی یہ گزار رہے ہوتے ہیں, اور یہ امپلائیز بھی ہوتے ہیں ہر زیادہ تر جگہوں میں, اچھی پوسٹ کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کی نارمز اینڈ ویلیوز جو ہیں وہ اپر کلاس والی نہیں ہوتی ہیں, بلکہ پور کلاس کی طرح بھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پور سے جو ہے مڈل کلاس میں سوئچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, دس کلاس از دا بیسٹ ایگزامپل آف ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن پیٹرن. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی یہ کلاس جو ہے وہ نارمز اینڈ ویلیوز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہیں. جی, in which these norms and values actually promote them not to spend a lot of money on themselves, بلکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پیسوں کو جمع کرتے ہیں اور انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو فیوچر میں مزید فائدہ ہو سکے. تو یہ ہوتا ہے ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن, کہ you do not spend your income immediately, rather you tend to save the money, you tend to invest that money for the sake of securing your future. اچھا, 28% ہے مڈل کلاس پاپولیشن پاکستان کے اندر. ورکنگ کلاس ان کی ظاہر ہے کہ لوور کلاس سے تعلق ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ دے لیک لانگ ٹرم پلاننگ. ظاہر ہے وہ اتنا کم انکم ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر پاتے ہیں. ان امپلائڈ بھی بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا, جابس بھی کرتے ہیں تو شارٹ ٹرم بیسس پہ کرتے ہیں. 70% آؤٹ آف ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان لوور کلاس میں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جابس کرتے ہیں, جیسے رکشہ چلا لیا, یا جو ہے چھوٹی سی پان کا کھوکا ہے, یا جو گھروں میں یہ ماسیاں کام کرتی ہیں, میڈس آتی ہیں. یہ لوور کلاس سے تعلق ہوتا ہے ان کا.
اس کے علاوہ سویپرز ہیں. تو یہ ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کہ آل دو جابس بھی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں اور ان کی لائفس جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, اور یہ 70% ایسے لوگ جو ہے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. مگر اب اگر آپ ریسنٹ اسٹڈی دیکھیں تو مڈل کلاس بھی وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو رہی ہے. تو یہ 70% آف دا پاپولیشن ذرا زیادہ لکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب مڈل کلاس زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوور کلاس میں بھی جو ہے وہ کمی آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایجوکیشنل سسٹم آف پاکستان, دیٹ ہاؤ ایجوکیشنل سسٹم ایکچولی impacts the social system. The term education system generally refers to public schooling, not private schooling, and more commonly to kindergarten through high school program. پبلک اسکولنگ یعنی جو آپ کے پبلک اسکول ہوتے ہیں, یعنی گورنمنٹل اسکول ہوتے ہیں, بیسکلی ایجوکیشن سسٹم وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہمارے یہاں چونکہ اب گورنمنٹ کا ایسے اتنا خاص ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, تو ہم ہر چیز کو ملا کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول اور اسکول ڈسٹرکٹس آر ٹپیکلی دا اسمالسٹ ریکگنائز فارم آف ایجوکیشن سسٹم اینڈ کنٹریز آر دا لارجسٹ. یعنی اسکول بیسکلی ایجوکیشن سسٹم کی ایک اسمالسٹ ریکگنائز فارم ہے, اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کی لارجسٹ ایجوکیشن سسٹم کی فارم ہے, کہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, تو وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کسی بھی ملک کا. اچھا, اسٹریٹیفیکیشن ہماری جو ہے ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم میں ڈفرینٹ بورڈس پائے جاتے ہیں. سندھ, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان اینڈ گلگت, تمام گورنمنٹ اسکول موجود ہیں. ان کے حالات کیا ہیں یہ آپ کو معلوم ہے. آلدو کہ فری تعلیم کے بارے میں بات کی جاتی ہے, مگر پھر بھی ابھی بھی کس طرح کے ٹیچرس وہاں جاب کر رہے ہیں, کتنی وہ کلاسز لیتے ہیں, کتنی پڑھائی ہوتی ہے, کتنی تعلیم ان کو دی جاتی ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس پہ جو ہے وہ ریسرچ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس پرائیویٹ اسکول مافیا ہمارے پاس موجود ہے, جو اس ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہا ہے, جہاں پہ جو ہے کوئی کیمبرج نام کا سسٹم نہیں ہوتا, نان کیمبرج ہوتا ہے یہ, مگر پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں. یہ بھی اچھی خاصی فیس جو ہے نا وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے, اور ان کی تعلیم کا بھی کوئی ایز سچ اتنا امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا اسٹوڈنٹس کی لائف پہ, یا ان کو شیپ کرنے میں پازیٹیوٹیز نہیں ہوتی. دین دیر از کیمبرج اسکول سسٹم. کیمبرج 8 کلاس تک ہوتا ہے, جس کے اندر آپ آکسفورڈ اور یہ ساری کیمبرج کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور وہ تھوڑا ہائی لیول ہوتا ہے, اس میں نالج انکریز ہوتی ہے, اور ان کی نالج اور بالکل اور جو عام اسکول کے بچوں کی نالج ہے اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. پھر او این اے لیولس ہیں, وہ بالکل ہی لوگوں کو ایک الگ معاشرے کے شہری بنا دیتے ہیں, ایلیٹسٹ, اور وہ عام بیچارے جو پرائیویٹ یا کیمبرج اسکولوں سے سب سے پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں, ان کے مقابلے میں یہ بچے جو ہے وہ تھوڑے ایڈوانس لیول کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. تو بیسکلی یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ہماری پرابلمس بہت ساری ہیں, مگر جنرلی اور جینوئنلی اگر ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کی, تو یہ ایجوکیشن ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری پرابلم ہے. کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ کیمبرج سسٹم یا او لیولس اے لیولس کو جو ہے وہ نہیں چوز کر سکتے, اینڈ دے ہیو ٹو گو ٹو دا پرائیویٹ اسکولنگ, جہاں نان کیمبرج تعلیم دی جاتی ہے, یا پبلک اسکولس کو یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کلاس سسٹم کریٹ ہو گیا ہے ود ان ایجوکیشن ایز ویل. اور جو ہے جو اے لیول او لیولس کی لاٹ ہے وہ اپنے آپ کو اپر کلاس کنسیڈر کرتی ہے, ایلیٹ کنسیڈر کرتی ہے, اور باقیوں کو جو ہے وہ لوور کلاس کنسیڈر کرتی ہے. اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ جابس کے اندر بھی ڈفرینٹ لوگوں کو پریفرنسز زیادہ مل جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل دا کڈس ہو وینٹ ٹو نارمل اسکولس. تو یہ جو ایک سسٹم ہے پاکستان, اگر ان تمام سسٹمز کو ایریڈیکیٹ کر کے ایک پراپر نظام لے آئے, جہاں پہ اچھے اسٹینڈرڈس کی بکس ہوں, تو یہ پرابلمس ہماری حل ہو سکتی ہیں. اچھا, جو میں کچھ کی چیلنجز بتا دیتی ہوں وچ آر فیس بائی دا ایجوکیشن سیکٹر ان پاکستان. پاکستان ہمیشہ اپنا بجٹ بڑھاتا ہے ایجوکیشن کے لیے, مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کو, اور انرولمنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے, کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں بچیوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی. پھر بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی تعلیم جو ہے وہ نہیں دلواتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکے جو ہے وہ ارننگ اسٹارٹ کر دیں جلد سے جلد, اور جو ہے اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پیسے کب کمائیں گے. اس کے علاوہ کوالٹی آف لرننگ از پور. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر ناٹ انف بلڈنگس اور ٹیچرس بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, اور بلڈنگس بھی اتنی نہیں ہیں, تو ہم ابھی بھی انہی پرابلمس کا شکار ہیں. دیر از ناٹ انف انفراسٹرکچر, سبسٹینشیل شارٹیج آف ٹرین ٹیچرس, کوالٹی آف لرننگ از پور, کریکولر نیڈس ٹو چینج. جی یہ سب سے مشکل بات ہے. یہ کریکولم جو ہمارے اماں دادا پردادا نے پڑھا ہے, وہی کریکولم ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے, تو وہ چینج آج تک نہیں ہوا, اسے چینج ہونے کی ضرورت ہے.
اور پیرنٹس اینڈ اسکولس کی جو کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ بھی انفیکٹو ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی پیرنٹس سے بھی نہ فیڈ بیک مل پا رہی ہے، نہ ٹیچرز اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے ویکنیس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ہمیں نظر آ رہی ہے. Now we will talk about the role of media, that what role of media is playing, and how it is impacting the social life of Pakistan. There are three kinds of media present in Pakistan, that is print media, electronic media, and social media. Okay, and this media has a lot of impact on Pakistani society. Basically, media in Pakistan provides information on television, radio, cinema, newspaper, and magazine. In Pakistan has a vibrant media landscape, among the most dynamic in South Asia. Television is the main source of news and information for people in Pakistan, towns, cities, and large areas of the countryside, in transmitting knowledge, disseminating facts, and directing various emotional appeals to influence public opinion. The electronic media have assumed vital importance. Newspaper, television, radio, e-newspaper, and internet are virtually the most popular sources of information and entertainment. جی ہمارے پاس میڈیا موجود ہے، اور ہم پرنٹ میڈیا کی طرف اب اتنا زیادہ لوگ نہیں بڑھ رہے ہیں، اور لوگ زیادہ تر فوکسڈ رہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر. اور الیکٹرانک میڈیا سب سے زیادہ جو ہے وہ لائف کو، سوشل لائف کو شیپ کر رہا ہے. فی الحال ہمارا الیکٹرانک میڈیا ایک انتہائی نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. جو ہمارے پاسٹ کے ویلیوز تھیں، ہمارے ٹریڈیشنس تھے، کلچرس تھے، ان کو اس نے بالکل ختم کر دیا ہے. اور یہ اب کا میڈیا جو ہے وہ نئی لبرل ایک اپروچ کو اڈاپٹ کر کے آیا ہے، اس طرح سے مائنڈس کو شیپ کر رہا ہے. لوگوں کے پورے اوپینینس جو ہے میڈیا چینج کر دیتا ہے. لوگوں کے جو ہے وہ آئیڈیلز چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پولیٹیکل اپروچز چینج ہو جاتی ہیں بیکاز آف میڈیا. میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ اور پاورفل ٹول ہوتا ہے. میڈیا نے ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر بہت ہی پازیٹیو یا تو رول پلے کیا ہے یا بہت نیگیٹو رول پلے کیا ہے. جب پرویز مشرف کے دور میں ہم نے امن کی آشا کی بات کی تھی، تو اس کے اندر بھی میڈیا کے رول کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، تاکہ میڈیا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکے اور جو ہے ایک بفر کا رول پلے کرے، اور دونوں اسٹیٹس کے درمیان تعلقات اپنے بہتر بنانے میں جو ہے میڈیا پرسن جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ پارٹ پلے کر سکیں. مگر چونکہ انڈین گورنمنٹ کبھی بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اتنی زیادہ پازیٹیو نظر نہیں آئی، تو یہ فیل ہو گیا. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو ایجپٹ کے اندر ریولوشن آئی تھی رابعہ کے نام سے، وہ ریولوشن بھی جو ہے وہ میڈیا کے ہی رول کی وجہ سے آئی تھی. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ ایک سرٹن آئیڈیلس کو جو ہے وہ چوز کر لیا تھا. اسی طرح سے جو ہے پھر ہمیں جو نظر آتا ہے دنیا بھر میں، جب اوباما کے الیکشنز ہوئے تھے اور اوباما الیکٹ ہونے والا تھا، تو اس زمانے میں بھی میڈیا کے اوپر بہت ساری کیمپینز چلائی گئی تھی، اور لوگوں کے اوپینینس چینج کر دیے گئے تھے ان دا فیور آف اوباما، اور لوگوں نے اوباما کو ہی ووٹ کیا تھا ڈسپائٹ آف ہم بینگ اے بلیک. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے میڈیا کے اندر جو ہے وہ میڈیا چینجز لاتا ہے لوگوں کے اندر، اور جو ہے میڈیا لوگوں کے اوپینین چینج کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی جب بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو کس طرح سے لوگوں کے اوپینینس چینج ہو رہے ہیں. ایون کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے بھی اپنی جو کیمپیننگ کی تھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی تھرو تھی، اور اس وجہ سے جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے وہ الیکٹ ہو گئی الیکشنز کے اندر. تو سوشل میڈیا جو ہے اب موسٹ پاورفل ٹول بن گیا ہے، مور دین الیکٹرانک اور دین پرنٹ میڈیا. اور سوشل میڈیا سے ہم جو ہے وہ اچھی باتوں کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور نیگیٹیوٹیز کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنی جلدی چینج ہو رہا ہے بیکاز آف دا امپیکٹ آف سوشل میڈیا. ایون جو ویسٹرنائزیشن کی ایک اپروچ ہے وہ بھی ہم سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اپنے اوپینینز، اپنے لباس، اپنے رہنے سہنے کے طریقوں کو بھی بہت ہی زیادہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیو ٹو گیٹنگ امپریسڈ بائی دا پیپل who belong to different states, different nations. کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ ہر طرح کی چیزیں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں، وہاں کے فیشن کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہے سو دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات میں یہ کہوں گی کہ
کہ جو ہے دیکھیں میڈیا یا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور دنیا جہاں کا میڈیا آپ کو دیکھنے مل رہا ہے، جو بھی باتیں آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، مگر آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو آپ کے کلچرل ویلیوز ہیں، جو آپ کے ٹریڈیشن ہیں، ان کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں اپنے ٹریڈیشن، اپنے کلچر کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی آئیڈینٹی کو بھول جاتی ہیں، ان کو دنیا بھی بہت آسانی سے بھلا دیتی ہے اور وہ کلچر لیس ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ترکی اتنے زمانے سے جو ہے وہ بالکل ہی سائڈ لائن رہا، اس کا ریزن کیا تھا کہ جو ہے ترکی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ یورپ کا پارٹ بن جائے، کیونکہ اس کا ہاف پارٹ یورپ کے اندر ہے۔ تو ترکی نے اس کے لیے اپنی جو ہے لباس کو چینج کر دیا، اپنے مینوسکرپٹ جو لکھنے کا انداز ہے اس کو تبدیل کر دیا، سب کچھ چینج کر دیا، بٹ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی اور انہوں نے رسپیکٹ اس زمانے میں لوز کر دی تھی۔ اور جب سے طیب اردوغان کی گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنی کور کو امپورٹنس دینا شروع کی ہے، تب سے جو ہے ان کو دنیا بھر میں اہمیت ملنا شروع ہوئی ہے، ان کی بات کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ دیٹ از واٹ وی آل شوڈ لرن، کہ ہم جو ہے وہ کوئی ان کے ویسٹرن لباس پہن کے اور ان کی طرح بن کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا، تو یو ہیو ناٹ اچیوڈ اینی تھنگ، رادر یو آر میمیکنگ ادرز۔ آپ دوسروں کی نقل اتار رہے ہیں اور ان کی نقل کے اوپر چل رہے ہیں۔ آپ خود ایسے بنیں کہ لوگ آپ کی نقل کریں، آپ کے لباس کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اگر ان کی زبان ہم سیکھ بھی رہے ہیں انگریزی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے اور اس کو پازیٹیو استعمال کے لیے اس زبان کو یوز کریں، نہ کہ جو ہے ہم اس زبان کو امپریس کرنے کے لیے دنیا کو استعمال کریں۔ So that's all for today's lecture. I hope all of you have understood, and inshallah we'll meet in another lecture. Thank you.